یہ نظم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے گل چمن، پہلا حصہ گل مغرب۔ نہ محبت کی کہانی کا کوئی باب ہوں، نہ رونق چمن نہ شہید کتاب ہوں۔ مجھے سونگھتے پھرتے ہیں جانور، میں بد نصیب جنگل کا گلاب ہوں۔ نہ کوئی مالی میرا، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ میرے رنگوں کا ذکر کوئی، نہ میری خوشبو کا طلبگار ہے۔ نہ میری نزاکت کا احساس کسی کو، نہ میری حفاظت کا سزاوار ہے۔ نہ چوڑیوں کی کھنکار کوئی، نہ بچوں کی جیکار کوئی۔ مثل کمر نرش کے آفتاب ہوں، میں بد نصیب جنگل کا گلاب ہوں۔ نہ نصیب کوئی بوسہ پیار کا، نہ میں زینت بنا کسی ہار کا۔ گلدان نہ کسی کالر کی شان، ضروری حصہ نہ کسی تہوار کا۔ محبوب نے بھیجا نہ محبوب کو، میرا نصیب سیج نہ مزار کا۔ سینچا گیا نہ پرویا گیا، نہ محبت کی بارش میں بھگویا گیا۔ میں تو بس زیر عتاب ہوں، میں بد نصیب جنگل کا گلاب ہوں۔ نہ پنکھڑیوں کو غرور دیتا اظہار کوئی، نہ میرے کانٹوں سے برسرے پیکار کوئی۔ نہ میرے اوپر درخت سایہ دار کوئی، نہ میرے گرد حفاظت کا حصار کوئی۔ نہ مجھے سینت سینت رکھنے کو پریوار کوئی، نہ میری کیاری کے گرد دیوار کوئی۔ کب کوئی روند دے محتاج ہوں، گھاس پھونس میں پڑا ہوا تاج ہوں۔ میں دھوکہ دیتا دھوکہ کھاتا سراب ہوں، میں بد نصیب جنگل کا گلاب ہوں۔ میں نے ایسا کب خدا سے کہا ہے، اگر میرا بیج جنگل میں اگا ہے۔ اگنے سے پہلے تو گناہ بھی نہیں ہوتے، میں کیا کہوں کہ یہ کیسی سزا ہے۔ مجھے پالا ہے جنگلی بودوباش نے، اب مجھ پر تہمت میری حیا ہے۔ مجھ میں اس لیے مہکنے کی ادا نہیں ہے، جنگل کو خوشبو کا پتہ نہیں ہے۔ حساب یہ ہے میرا کہ بے حساب ہوں، میں بد نصیب جنگل کا گلاب ہوں۔ حصہ دوم گل مشرق۔ یوں ہوا نہ اب کوئی ایسا کر سکتا ہے، مغرب میں اس کا کوئی تصور بھلا کر سکتا ہے۔ گل مشرق اپنا تقدس پوچھ اپنے محرم سے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ مغرب کی دکان تو چل رہی ہے جنس پر، ماں کی کوئی ضرورت نہ باپ کا سوال۔ تجھے ماں بہن بیٹی کا تقدس ملا ہے، اے گل مشرق اپنی حیا کو سنبھال۔ کچھ بھٹکے ہوئے دکھائیں گے سبز باغ بھی، اپنے ایمان سے سمجھنی ہے تو نے ہر چال۔ ایک نمود تیری زیست کو جہنم بنا سکتی ہے، ایک احتیاط تیرے قدموں کو جنت دلا سکتی ہے۔ تو خود نہ سمجھے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ ماں و ہستی کے ایسا درجہ رب ذوالجلال دیتا ہے، سمجھاتا ہے محبت اپنی تو ماں کی مثال دیتا ہے۔ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ٹھہرایا جنت کو، پھر وہی جنت ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ بعد نبیوں کے اگر وہ کسی کو کوئی کمال دیتا ہے، اپنے نام رب کی روشنی سے ماں کا دل اجال دیتا ہے۔ اس کی دعا سے بچے کی روشن تقدیر ہوتی ہے، ہاں یہ سچ ہے ماں انسان کا پہلا پیر ہوتی ہے۔ یہ اعزاز تجھ پر بھی سایہ کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بہن وہ ہے جس کے ایک بال پر کوئی بھائی ہنستے ہنستے اپنی جوانی بجھا سکتا ہے، جس کے لب کی ایک سادہ سی ہنسی کے لیے وہ تمام عمر کا رونا بھی کما سکتا ہے۔ اس کی خوشی کے لیے دنیا کو گلزار کر سکتا ہے، اس کے دکھ میں ساری دنیا کو آگ لگا سکتا ہے۔
میں اور کیا بتاؤں تمہیں بہن کیسی ہوتی ہے، وہ ماں نہیں ہوتی مگر ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ تیرا کردار ہی تجھ کو بڑا کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تیرا شریک سفر تیرے لیے کیا کیا نہیں کرتا، ہر تکلیف خود پر سہ کر کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ تیری آسائشوں کے لیے بھول جاتا ہے خود کو بھی، اپنی خواہشیں مار دیتا ہے اور چرچا نہیں کرتا۔ جنت فلک بھی بیچ دیتا ہے آ جائے اگر مقابل، جنت عرضی کو کسی قیمت پر بھی تباہ نہیں کرتا۔ اسے خدا نے قرآن میں تیرا نگہبان بنایا ہے، اس نے بھی تیری حفاظت کو اپنا ایمان بنایا ہے۔ وہ اپنا آپ گھر کے لیے فنا کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیٹی ماں کی گود کا قرار ہوتی ہے، بیٹی باپ کے گلے کا ہار ہوتی ہے۔ بیٹی گھر کی جنت کی بہار ہوتی ہے، بیٹی پیار اور بس پیار ہوتی ہے۔ بیٹی کی تشریح ہے بس اتنی، بیٹی ہی پورا پریوار ہوتی ہے۔ بیٹی کی عزت کو یوں وجہ کائنات مثال کرتے ہیں، بیٹی اگر آ جائے ملنے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ بیٹی پر ہر باپ اپنا آپ صدقہ کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ باپ کی دستار کو قائم رکھ، بھائی کے وقار کو قائم رکھ، شوہر کے اعتبار کو قائم رکھ، بیٹے کی چہکار کو قائم رکھ۔ تو یوں اس بہار کو قائم رکھ، رکھ اپنے کردار کو قائم رکھ۔ تیرے سر پر جو دوپٹے کا سائبان ہے، یہی تیرے محرم کی آن بان شان ہے۔ تیرا پاک آنچل ان محبتوں کو بے بہا کر سکتا ہے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ گل مشرق اپنا تقدس پوچھ اپنے محرم سے، تیرا محرم تیرے آنچل پر نماز ادا کر سکتا ہے۔